سمجھ رہے ہیں بات؟ ایک ملا اگر دے نہیں سکتا تو ہمیں کہاں سے مل رہا ہے؟ وہ دیتا ہے مگر کس کو؟ جس کے پاس پرچی ہے، بلا تشبیہ بلا تشبیہ بلا تشبیہ۔ بات صرف سمجھنے سمجھانے کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، فرمایا محبوب کائنات میری، بانٹنا تیرے ذمہ۔ ہم پرچی دیتے جائیں گے، تم دیتے جانا۔ سرکار دے رہے، سرکار دے رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا دیتے تھے، دے رہے ہیں۔ ان کا ہی فیضان ہے، یہ سب انہی کا سلسلہ جاری۔ جس کے پاس پرچی نہیں ہے اس کو ملتا۔ سن لی بات؟ سرکار سرکار توجہ، آؤ بیٹھو میرے پاس۔ تم ایک دن بحث کرو، 10 دن کرو، مہینہ کرو، تمہاری آخری بات جو ہوگی نا ساری بحث کے بعد، جی میں بس ہم نے خلاصہ یہ نکالا، چنانچہ اگرچہ مگرچہ چونکہ یوں کر کے آخری فیصلہ جی نہیں دے سکتے۔ میں نے کہا اچھا اگر تمہارے مطابق ایسا، یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ کوئی اعتراض کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں؟ تمہیں ماننا پڑے گا اللہ تعالیٰ دے سکتا ہے۔ میرا سوال یہ ہے اگر 1 منٹ کے لیے اس بات کو ایک طرف رکھو، نبی دے سکتا ہے یا نہیں؟ یہ بتاؤ اللہ دے سکتا ہے یا نہیں؟ اللہ دے سکتا ہے تو بتاؤ رب نے کیوں نہیں ہدایت دی؟ دو جواب، ٹکریں مار لو گے ساری عمر۔ آخری دلیل ہوگی یہ کہ اللہ نے چاہا، یہ آخری دلیل ہوگی، یہ آخری دلیل ہوگی کہ رب نے چاہا نہیں۔ تو یہی میرا جواب ہے، جس کو رب نے نہیں چاہا اس کو مصطفیٰ نے نہیں چاہا۔ میرا نبی رب کی رضا کے خلاف کرتا نہیں۔ باقی بات آئی نا دینے کی، اگر میرا موضوع صرف یہی ہوتا تو میں آپ کو سناتا۔ مولانا صاحب نے ابھی آپ کو آیت سنائی، وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو رسول دے تم کو وہ لے لو، جو رسول دے وہ لے لو۔ اگر اللہ دیتا نہیں اور رسول دیتا نہیں، اللہ نے کیوں فرمایا؟ دو جواب مجھے۔ سورۃ توبہ میں سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اگر رسول دیتا نہیں اللہ کیوں فرما رہا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ؟ ہے کوئی جواب دینے والا؟ تم سر دیوار سے مارو یا لوہے کے کھمبے سے مارو، تمہارے پاس جواب اعلیٰ حضرت اسی لیے تو کہتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، نہیں سمجھے نا؟ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکروں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا، نجدیوں کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ کہاں سے ملا ہے کلمہ؟ کس نے سکھایا ہے؟ اللہ کو کیسے پہچانتے ہو؟ نبی کا درمیان میں واسطہ وسیلہ نہ ہو تم رب کو ماننے جاننے پہچاننے کا دعویٰ کر سکتے نہیں۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ میں نے کہا نا یہ موضوع نہیں ہے میرا، میں نے اس لیے جواب دیا ہے یہ تاکہ آپ کو پتہ چل جائے ہم سن کے سنی نہیں ہوئے، نہیں سمجھے، کیونکہ وہ مفت مفتی ہیں۔ سچے مفتی ہے مسائل کے بتانے والے، مفتی
مفتی وہ بھی ہے مگر مفت کے کھانے. نہیں سمجھے؟ یہ جھلکیاں دکھا رہا ہوں، تقریر آج میں نے نہیں کرنی. سنیں، ہم اہل سنت و جماعت ہیں. پہلے آپ کو میں نے مسلمان کے لفظی معنی مختصر سے بتایا، اب میں کہہ رہا ہوں ہم اہل سنت و جماعت. والجماعت نہیں، اہل سنت. عربی میں کہیں گے تو اہل السنت والجماعت، اردو میں کہیں گے تو اہل سنت و جماعت. ٹھیک ہے؟ ایک لفظ میں کہتے ہیں سنی، اونچی اور اونچی. بریلوی کسی مذہب کا نام نہیں، بریلوی کسی عقیدے کا نام نہیں، بریلوی کسی جماعت کا نام نہیں، بریلوی کسی فرقے کا نام نہیں، اہل سنت کی صحیح پہچان کا نام ہے. بس دو آدمیوں نے ادھر سے نعرہ لگایا تو مہربانی نہ لگاؤ نا، جب نہیں لگتا تو ایک لگا لیا تو کافی ہے. نعرے لگائیں گے یہ تو شعر بنو. سنو، یہ جو بوڑھے لوگ ہیں نا جن کی عمر کم از کم 60 سال سے زیادہ ہے، ان سے پوچھنا، پہلے گھی کو صرف گھی کہتے تھے، اس کے ساتھ کبھی اصلی یا دیسی کا لفظ کسی نے کبھی کہا؟ صحیح کہہ رہا ہوں؟ جب نکل آیا بناسپتی تو پہچان کے لیے کہنا پڑا کہ یہ اصلی گھی ہے، دیسی گھی ہے، کہنا پڑا نا. پہلے کیا کہتے تھے؟ صرف. پنجاب میں ایک کہاوت مشہور ہے، 100 دوا تے ایک کیو، 100 چاچا تے ایک پیو. 100 دوا گھی کا بدل ہو سکتی نہیں، اور 100 چچا باپ کا بدل ہو سکتے. یہ بڑی مشہور کہاوت. گھی، وہ گھی جو صرف گھی کہلاتا تھا، اب اس کو اصلی گھی، دیسی گھی، خالص گھی کیوں کہ بناسپتی نکل آیا. پہلے کہتے تھے صرف سنی. کوئی نہیں سمجھا. پہلے صرف سنی کہتے تھے. بستر لوٹے جب نظر آئے، در بدر پھرنے والے، تو اب پہچان ضروری ہو گئی. اب میرا سنی نہیں، سنی بریلوی. یہ وہ بریلوی کا مطلب اصلی سنی، کیونکہ باقی دوسرے سنی نہیں ہیں. تو یہ سنیوں کی صحیح پہچان کا نام ہے. اعلیٰ حضرت نے کوئی نیا دین یا کوئی نئی بات ہمیں نہیں دی ہے، انہوں نے وہی دین جو جس کو لوٹنے پہ لوگ لگے ہوئے تھے، اس دین کو بچا کر میرے آپ کے سینوں میں محفوظ کیا. اللہ نعرہ رسالت، خود ہی نعرے لگوا. جماعت کے معنی نبی کے طریقے والی جماعت، نبی پاک اور ان کے صحابہ کے طریقے والی اونچی. اس مسلک حق اہل سنت کی تبلیغ کرنا فرقہ واریت نہیں. اس کے سوا جس مسلک کی بات کرو گے وہ فرقہ واریت ہوگی. اس کی بات کرنا تو دین کی بات کرنا ہے. جو سمجھنے والے سمجھ گئے ہوں گے. ابھی بھی میں جو بہت مختصر کر رہا ہوں سنیں. اہل سنت و جماعت کا لقب آپ کو اس اسٹیج والوں نے نہیں دیا.
نہ رحمت عالم کمیٹی نے دیا ہے، نہ ہندوستان کے کسی عالم امام نے دیا۔ 14ویں 13ویں 12ویں 11ویں 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 6ٹھی 5ویں 4تھی 3ری صدی کے کسی امام نے بھی نہیں دیا۔ یہ لقب ہے صحابہ کرام کا اور تابعین۔ دلیل اپنے گھر سے نہیں، ان کے گھر سے دیتا ہوں۔ کتاب کا نام فضائل درود شریف، بازار میں ملتی ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں یہ روایت موجود، جناب محمد زکریا وہ لکھتے ہیں، اس حدیث کو نقل کرتے ہیں، راوی کون ہے اور یہ حدیث کس کے حوالے سے بیان کی، اس ہستی کا نام بھی سن لو، سیدنا امام زین العابدین۔ پہچانتے 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 ہیں؟ مجھے ان کا نام بتاؤ۔ پوچھ رہا ہوں، کسی کو ان کا نام معلوم ہے؟ صاحب، ان کا نام تھا علی۔ کیا نام تھا؟ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 بیٹے، کتنے؟ آپ نے تینوں کا نام علی رکھا، پہچان کے لیے بڑے کو علی اکبر، منجلے بیچ والے کو علی اوسط اور چھوٹے کو علی اصغر۔ یہ علی اوسط نام ہے امام زین العابدین کا۔ زین العابدین لقب ہے جس کے معنی عبادت کرنے والوں کی زینت۔ ان کو عبادت کرنے والوں کی زینت کیوں کہتے ہیں؟ روزانہ 5 نمازوں کے سوا 1000 نفل روز پڑھتے تھے۔ کتنے روز؟ شب قدر میں نہیں، شب برات میں نہیں، روز۔ السجاد بھی آپ کا لقب، بہت زیادہ سجدہ کرنے والے۔ وہ راوی ہیں، وہ روایت فرماتے ہیں، سنو اہل سنت کا لفظ حدیث سے سنو، وہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت زیادہ درود بھیجنا اہل سنت ہونے کی نشانی ہے۔ اللہ نکال کے دیتا ہوں، حوالہ غلط ہو جس چوک میں چاہو کھڑے کر کے مجھے سزا دے دینا، اور حوالہ غلط نہیں یقیناً صحیح ہے، میں تمہیں سزا نہیں دوں گا، میں کہوں گا آؤ میرے ساتھ مل کے میرے نبی پہ درود و سلام دے دو۔ سمجھ آ رہی ہے؟ تو اہل سنت و جماعت، نبی کے طریقے والی، صحابہ کے طریقے والی جماعت، ما انا علیہ واصحابی، اس سے۔ اور یہ اہل سنت کا لفظ میں نے آپ کو حدیث سے سنایا، اور ہم نئے نہیں ہیں، پرانے، یہ نئی پیداوار انگریز کے زمانے سے نکلی ہے، ہم پرانے، ہم۔ اور یہ میری بات سن لو، ہم اہل سنت وہ ہیں، ہمارے عقیدے اور عمل کا ثبوت ان کی اپنی کتابوں میں موجود ہے، ان کی